ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے کچھ سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی. مزید نام بھی جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. کچھ اور جو سابق ملٹری آفیسرز ہیں ان کے نام بھی اس لسٹ میں آئے ہیں. حسن مظفر ہیں, بیٹے ہیں جنرل ریٹائرڈ محمد افضل منظر کے, اور کریک گروتھ کیپٹل ہولڈنگ کے نام کی ان کی ایک آف شور کمپنی ہے. کیا مزید تفصیلات, اور آپ نے اگر ورژن لینے کی کوشش کی ہو, کیا ان کا ورژن ہے؟ جی, یہ جو حسن مظفر صاحب ہیں یہ جنرل افضل مظفر صاحب کے بیٹے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ NLC اسکینڈل آیا تھا جس میں سابق آرمی چیف نے کچھ ملٹری جنرلز کو سزا دی تھی. گو کہ ان کو ایک نامنل سی سزا دی تھی کیونکہ ان میں کوئی فائنینشیل کرپشن کی فائنڈنگ نہیں تھی جو انکوائری تھی اس میں. حسن مظفر صاحب کے نام پہ ایک کمپنی تھی UAE میں, جس کے نام اس کمپنی کے نام پہ UAE میں ایک کلینک تھا جس میں مختلف پارٹنرز تھے. انہوں نے مل کے ایک کلینک کھولا وہاں پہ, میڈیکل سینٹر تھا, ایک بڑا ہاسپٹل. تو اس حوالے سے یہ کمپنی بنائی گئی تھی. جب ہم نے ICIJ نے ان سے رابطہ کیا تھا تو اس پہ ICIJ کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کچھ پارٹنرز تھے جنہوں نے یہ مل کے یہ کمپنی بنائی تھی ایک میڈیکل سینٹر بنانے کے لیے. وہ کچھ سال چلی, اس کے بعد کیونکہ جس جگہ پہ یہ زمین پہ بنائی گئی تھی وہ اس کے اونر نے اس کو گرا دیا, تو یہ کمپنی اور جو حل تھا وہ ختم کر دیا گیا. اس کمپنی کو ڈکلیئرڈ کمپنی ہے. ڈکلیئرڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ان کی انکم تھی اس میں ان کا کسی بھی فیملی ممبر کا شیئر نہیں تھا. وہ خود UAE میں کام کرتے ہیں اور اپنی ہی ارنڈ منی سے انہوں نے یہ بنایا. اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم کا بھی نام ہے جو کہ سابق DG ISI کاؤنٹر ٹیررزم تھے. ان سے بات ہوئی, ان کی بھی ایک کمپنی ہے افغان آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ. ہاں, یہ کمپنی ان کی ریٹائرمنٹ کے کچھ مہینے بعد, میرے خیال 1-2 ماہ بعد بنی تھی, اور ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا, ہم سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. ان کا یہ موقف تھا جی کہ میرے کسی دوست نے کمپنی بنوا دی تھی, اور یہ ہے کہ یہ بنی تھی لیکن بعد میں نے ختم کروا دی, یا میں نے اس کے ذریعے کوئی بزنس نہیں کیا. اس پہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کوئی سگنیفیکنٹ بزنس ایکٹیویٹی اس کمپنی کے تھرو نہیں ہوئی تھی, اور کوئی ایک بریف سا ان کا بزنس ایکٹیویٹی شروع کی تھی لیکن وہ ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا جس کی بیس پہ یہ کمپنی پھر دوبارہ سے ایکٹیویٹ انہوں نے نہیں کی. ڈورمنٹ ایک کمپنی کلوز ہو چکی ہے ان کے مطابق. ٹھیک ہے. احسن لطیف داماد ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صدیقی کے, جو کہ سابق گورنر بھی تھے پنجاب کے. خالد مقبول. جی. ایک کمپنی ہے ڈائلنٹ کیپٹل لمیٹڈ نام کی. اچھا, یہ جو ہے نا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہے کہ یہ کمپنی ان کی وہ ریکارڈ ہے کہ جس میں کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ اویلیبل تھی کہ انہوں نے کمپنی بنائی کہ میں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, لیکن بعد میں اس کے ذریعے انہوں نے LPG امپورٹ کرائی ادھر سے رشیا سے. اچھا, انہوں نے کوئی ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ کمپنی کا مقصد تو کچھ اور تھا اور آپ نے کوئی کام اور شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ہے نا میں باہر سے منگوانا چاہتا ہوں اور میں لوکل لیول پہ جو ہے نا امپورٹر کا نہیں بتانا چاہتا, اپنی ایک مونوپلی یا کمپیٹیونیس کے لیے ان کو دوسروں کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی باہر LC کھلے گی اور دوسری کمپنی کی بھی کھلے گی, تو لہذا جو ان کا ڈفرینشیل آئے گا, جو پروفٹ آئے گا وہ باہر رہے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر آگے انویسٹمنٹ کی جائے گی. یعنی کہ باہر انویسٹمنٹ کی جائے گی, یعنی کہ جو انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس سے LPG انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ LPG کا جو پروفٹ ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں امپورٹ بل پاکستان کا بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ ادھر سے آپ باہر سے چیز امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جو اس کے نتیجے میں پروفٹ آنا ہے وہ باہر ہی رہنا ہے, اور وہ باہر ہی جو ہے اس کی آگے انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بارے میں ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ زہرا تنویر ہے, اہلیہ ہے جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر کی, جو کہ سابق سیکرٹری دفاعی پیداور بھی رہ چکے ہیں. ابھی یعنی کہ میں نے اصل میں ان کو ایک کمپنی ہے ان کی, یہ ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہیں, تو کچھ اور بھی لوگ ہیں, دبئی میں ان کا کوئی کام ہے. تو میں نے ابھی کوئی کچھ دن پہلے میں نے ان کو سوال میرا بھیجے تھے, ابھی ان کا نا یہ بریک میں جواب آیا, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ پاکستان میں وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے اپنے شیئرز وغیرہ کے حوالے سے. باقی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی ایسا کوئی انلیجیٹمیٹ سورس نہیں ہے, اور جائز کی جو کمپنی ہے NL پلاسٹکس وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہاں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس میں ایک شیئر ہولڈر ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ میں نے وہ پاکستان میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ جو ہے یعنی کہ اگر ٹیکس اتھارٹی سے چیک کرنا ہو تو آپ جا کے کر لیں, انہوں نے کر سکتے ہیں. شہناز سجاد خٹک بیٹی ہیں جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان کی. یہ جو ہے نا شہناز سجاد احمد, جی, یہ لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خٹک جو کہ ایوب خان کے دور میں تھے, اور جو جنرل علی کلی خان ہیں وہ بھی انہی کے بیٹے تھے. لیکن جو انہوں نے اس میں کلی خان کا جو علی کلی خان کا تعلق نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے جو اپنا سورس آف فنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے
اصل میں ان کی دو کمپنیز تھیں. ایک جو ہے ان کے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو فادر سے میں فارچون انہیریٹ کی ہے, والد سے مجھے جو وراثت میں ملی ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے لندن میں پراپرٹیز خریدی ہوئی تھی. دوسری کمپنی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کا بھی اس میں کچھ شیئر ہے, تو اس کے ذریعے انہوں نے کو اپنے بچوں کے لیے کوئی اور ایک ٹرسٹ بنایا ہوا تھا. صحیح, تو یہ وہ انہوں نے جواب, یعنی کہ انہیں سوال بھیجا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کمپنیز کے تھرو 2 UK میں پراپرٹیز ہیں جو کہ پوش ایریاز میں ہیں, وہ ٹرانسفر کی گئی ہیں آگے بچوں کو. رائٹ, تو یہ وہ سابق ملٹری آفیسرز ہیں جن کے نام آئے ہیں پینڈورا پیپرز میں. اور بھی ہیں, ایک جو ایئر مارشل ہے نا خٹک, عباس خٹک, عہد خٹک کے بیٹے جو ہیں, عمر خٹک اور عہد خٹک ان کے بیٹے ہیں. ایئر مارشل عباس خٹک جو تھے سابق ایئر مارشل, تو ان کی بھی کمپنی ہے. ان کو ICIJ نے بھی سوال بھیجے تھے ان کے بچوں کو, انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم بھی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے جواب نہیں دیا ہم ان کو بڑا پرسو کیا تاکہ کو بعد میں نہ کہ ان سے ہمیں رابطہ ہو سکے, تو بڑی مشکل سے آج جا کے یہ فخر کا رابطہ ہوا. آج میری بات ہوئی پہلے ان کے بیٹے عمر سے جو کہ بڑے بیٹے ہیں ان سے, تو ان کو پھر میں نے کوسچنر بھیجا واٹس ایپ پہ, تو اس کے بعد انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. یعنی کہ یہ پہلے بھی کیا ہوا ان کو کوسچنر کوئی ICIJ کی طرف سے کیا تھا, پہلے بھی آپ لوگوں کی اور طرف سے پھر میں نے عہد خٹک کو آج کال کی. پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. پھر جب میں نے ساری ڈیٹیلز ان کو بتائی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کچھ دیر بعد کال کیجیے گا. اس کے بعد ان کا نمبر بند ہو گیا. صحیح, ہم بات کر رہے ہیں پینڈورا پیپرز کی جس میں 700 سے زیادہ